بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے آپ کی اردو کی درسی کتاب میں سے حکیم محمد سعید کے سفر نامے کچھ ورق تاریخ سے کا انتخاب کیا ہے۔ سبق کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم آپ کو سفر نامے کی تعریف بتاتے ہیں۔ سفر نامہ دراصل وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایک سیاح کو اپنے سفر کے دوران محسوس ہوتی ہیں، اور وہ ان باتوں کو اور ان واقعات کو، دلچسپ واقعات کو جو اسے اچھی لگتی ہیں، جو اسے حیرت انگیز لگتی ہیں، وہ انہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے ان کو قلم بند کر لیتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ سفر نامہ کہلاتی ہے۔ چلیں اب ہم سفر نامہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حکیم محمد سعید کے بارے میں ان کا مختصراً تعارف آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حکیم محمد سعید دہلی میں 1920 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور دوا سازی کا ایک بہت بڑا مکتب ہمدرد قائم کیا۔ وہ اردو، فارسی، عربی اور انگریزی کے بہت بڑے اسکالر تھے۔ انہیں کراچی میں مکتب سے واپسی پر 1998 میں شہید کر دیا گیا۔ حکیم صاحب نے پاکستان میں نونہال بچوں کا رسالہ شائع کیا اور تقریباً 200 سے زائد کتابیں بھی لکھیں، جو کہ طب، ادب، سائنس، صحت اور اسلامی معلومات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے بہت سے ملکوں کے سفر نامے بھی لکھے۔ وہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہے مگر اس کا معاوضہ نہ لیا۔ حکیم صاحب بہت سے اعزازات سے نوازے گئے، جس میں ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز شامل ہیں۔ حکیم محمد سعید ایک مایہ ناز حکیم، مفکر اور اسلام کے سچے سپاہی تھے۔ ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد پاکستان ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے تحت عالمی ادب کے تراجم سمیت مختلف علمی اور تحقیقی موضوعات پر کتابیں و مجلے بھی آپ کے شائع کی جاتے رہے۔ حکیم محمد سعید بچوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور مستقبل کے معماروں کے لیے انہوں نے ہمدرد نونہال جیسا معلوماتی رسالہ بھی جاری کیا، جو اب تک جاری ہے۔ تو یہ تھا حکیم محمد سعید کا مختصراً سا تعارف۔ اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں کہ حکیم محمد سعید اس سفر نامے میں ہمیں کیا معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ کچھ ورق تاریخ سے حکیم محمد سعید کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ یہ آرٹ گیلری اور میوزیم بھی ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آرٹ اور آثار قدیمہ کے نواردات وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، جو تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ لائبریری دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اور اس میں انگریزی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں تقریباً 70 لاکھ کتب موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر پیرس کی ببلیوٹیک نیشنل اور تیسرے نمبر پر واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ برٹش لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ چھپی ہوئی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اس میں، اور دستاویزات رکھے ہوئے ہیں، اور دوسرا حصہ قلمی نسخوں کا ہے، اور تیسرا حصہ مراکش سے جاپان تک کی چھپی ہوئی کتابوں اور قلمی نسخوں کا ہے۔ اخبارات کے لیے وہاں الگ لائبریری موجود ہے۔ عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا، یہ بھی بتایا گیا ہے اس سفر نامے میں، اور وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب اور آثار قدیمہ کے ماہر عالم اور ایک سیاح بھی تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے میں اور کتابیں لکھنے میں گزارے۔ یہ سب کچھ حکیم محمد سعید نے اپنے سفر نامے میں تحریر کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ البیرونی نے سائنس کے مختلف موضوعات پر کوئی 100-125 کے قریب کتابیں لکھیں، اور ان کے بڑے کارناموں میں طول بلد اور عرض بلد کا معلوم کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں شامل ہے۔ البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی آ کر ہندوستان کی رسم و رواج اور رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی۔ ابن الہاشم کا نام ابو علی حسن تھا۔ انہوں نے روشنی پر تحقیق کی۔ انہوں نے پہلی بار بتایا کہ روشنی توانائی ہے، آنکھ کی بناوٹ اور کام کرنے کی تفصیلات فراہم کیں، اور کیمرے کا اصول دریافت کیا۔ انہوں نے
بصریات کے علاوہ ریاضی اور فلکیات پر بھی کام کیا۔ یہ سب کچھ جو اس سفر نامے میں درج ہے یہ ماخوذ کیا ہے لندن اور کیمبرج، جو آپ نے سفر نامہ لکھا تھا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اسے ماخوذ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ ساری کتابیں سب کچھ جو ہے اس سبق میں موجود ہے۔ تو بچوں آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔